میرے گھر پہنچنے کے 30 سیکنڈ بعد ڈور پر نوک ہوتی ہے اور میں باہر آ کر دیکھتا ہوں کہ کس نے نوک کیا ڈور. کچھ پولیس یونیفارم میں ملبوس کچھ اہلکار تھے، وہ دروازے پر کھڑے تھے. مجھے کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ. تو ساتھ ہی دھکا دے کر مجھے گن پوائنٹ پر میرے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں. ادھر میں نے ان کو کہا کہ کون سے تھانے جانا ہے، کہاں پر جانا ہے. تو مجھے کہتے ہیں چپ چاپ بیٹھے آؤ، آپ کو عزت راس نہیں ہے. گجو متا سے آگے رنگ روڈ کے ساتھ ایک سنسان سی جگہ تھی، وہاں پر انہوں نے مجھے 4 گھنٹے گن پوائنٹ پر وہاں پر بٹھائے رکھا ہے. 10 لاکھ روپے یہ تاوان مانگتے تھے. انہوں نے مجھے 5 لاکھ روپے جو نیٹ ہو سکتا تھا اس وقت وہ انہوں نے لیا مجھ سے، اور اس کے بعد مجھے انہوں نے ایک سنسان جگہ پر چھوڑ دیا ہے. السلام علیکم، میرا نام ہے وقاص احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز کا ڈیجیٹل میڈیا. ناظرین، میرے ساتھ ڈاکٹر مختار صاحب موجود ہیں اور یہ وہی ڈاکٹر صاحب ہیں جن کو چند روز قبل ماڈل ٹاؤن گھر سے پولیس اہلکاروں نے اغوا کیا، ان سے گن پوائنٹ پر پیسے لیے اور پھر رات کو ایک اندھیری سڑک پر چھوڑ کے فرار ہو گئے. یہ سارا ماجرا کیا ہوا، کس طرح کا بیہیویئر کیا گیا پولیس اہلکاروں کی طرف سے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم انہی سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کیا کوئی جاننے والے تھے، کوئی پرسنل ڈسپیوٹ تھا کسی کے ساتھ آپ کا، کیا ماجرا ہے؟ نہیں جی، ایسا کوئی میٹر نہیں تھا. یہ ایکچولی میں 9 تاریخ کی رات کو آفس سے گھر کی طرف نکلا ہوں، تو میرے پیچھے انہوں نے مجھے فالو کیا ہے. فالو کر کے میں جیسے ہی گھر پہنچا ہوں، گھر میں انٹر ہو گیا تھا، تو میرے گھر پہنچنے کے 30 سیکنڈ بعد ڈور پر نوک ہوتی ہے اور میں باہر آ کر دیکھتا ہوں کہ کس نے نوک کیا ڈور. تو جیسے ہی میں باہر نکلتا ہوں تو کچھ پولیس یونیفارم میں ملبوس کچھ اہلکار تھے، وہ دروازے پر کھڑے تھے. مجھے کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ. تو ساتھ ہی دھکا دے کر مجھے گن پوائنٹ پر میرے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور انٹر ہو کر ساتھ ہی مجھے کہتے ہیں جی اپنا آئی ڈی کارڈ اور اپنے وہ ڈاکومنٹ پکڑیں اور آپ کو ایس ایچ او صاحب بلا رہے ہیں نا. میں نے کہا جی خیریت ہے، کس تھانے سے آئے ہیں؟ کیوں؟ کہتے ہیں جی یہ تو وہی ایس ایچ او صاحب بتائیں گے آپ کو، آپ ہمارے ساتھ تھانے چلیں. تو گن پوائنٹ پر وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ اٹھاتے ہیں، اٹھا کر وہ مجھے ایک نامعلوم جگہ پر لے کر جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ بائی موٹر سائیکلوں پہ تھے، گاڑی میں تھے، اور کتنے پولیس اہلکاروں کے ساتھ کوئی اور لوگ بھی تھے؟ جی 6 لوگ تھے، جس میں 3 لوگ پولیس یونیفارم میں ملبوس تھے اور باقی 3 لوگ جو ہیں وہ سول کپڑوں میں تھے نا. اور چونکہ 3 اہلکار گھر کے اندر انٹر ہوئے ہیں اور انہوں نے گن پوائنٹ پر مجھے زبردستی وہاں سے اٹھا کر یہ لے کر گئے ہیں مجھے گجو متا سے آگے رنگ روڈ کے ساتھ ایک سنسان سی جگہ تھی، وہاں پر انہوں نے مجھے 4 گھنٹے گن پوائنٹ پر وہاں پر بٹھائے رکھا ہے. 10 لاکھ روپے یہ تاوان مانگتے تھے اور رات کو کوئی لیٹ نائٹ مجھے کوئی اپروکسیمیٹلی کوئی 3 بجے کے قریب انہوں نے مجھے 5 لاکھ روپے جو نیٹ ہو سکتا تھا اس وقت وہ انہوں نے لیا مجھ سے، اور اس کے بعد مجھے انہوں نے ایک سنسان جگہ پر چھوڑ دیا ہے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب، رات کا وقت تھا، ڈیفینیٹلی 11 ساڑھے 11 بجے جب یہ آپ کے پاس آئے تو پیسے تو کیش تو پاکٹ میں نہیں ہوگا، پھر کیسے انہوں نے پیسے نکلوا لے؟ کیا کسی سے آپ نے کال کر کے ارینج کروائے؟ کس طرح سے پیسے آپ نے ڈلیور کیے؟ ایکچولی اس میں میں چونکہ وہ نائٹ ڈریس میں تھا، سونے کی تیاری کر رہا تھا، جب یہ مجھے لے کر گئے ہیں تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ مجھے وہاں پر فون پر مجھ سے کالنگ کرواتے رہے کہ آپ کسی دوستوں کو، کسی کو یا کسی بھی فیملی ممبر کو کال کرو کہ وہ پیمنٹ لے کر 10 لاکھ روپے لے کر ادھر پہنچیں اور پھر آپ کو ہم چھوڑیں گے، ورنہ آپ کو یہاں پر بھڑکا دیں گے نا. دوسرے نمبر پر کافی منت سماجت کے بعد اور کافی دیر بارگیننگ کے بعد یہ 5 لاکھ روپے، میں نے کہا جی میرے پاس تو 4 لاکھ روپے گھر پڑا ہوا ہے، اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں؟ میں نے کہا جی تھوڑے بہت ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ جی گھر سے اپنا پرس اور باقی وہ اے ٹی ایم وغیرہ منگوائیں. اسی دوران یہ کافی دیر تک میرے سیل فون سے بینک اپلیکیشن اوپن کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ اس میں دیکھتے ہیں، چونکہ میں نے وہاں پر پاسورڈ اپنا غلط لگا دیا تھا تو اپلیکیشن میری وہ بلاک ہو گئی نا. تو انہوں نے پھر 2 اہلکار دوبارہ واپس گھر آئے، میرے بانجے سے گھر میں کال کروائی گن پوائنٹ پر مجھ سے کہ انہیں کہیں کہ یہ جی میرے کوئی دوست آئے تو ان کو پاس یہ ڈاکومنٹ یہ دے دیں، بینک اے ٹی ایم اور ساتھ وہ پرس وغیرہ اٹھا کر دے دیں نا. تو یہ میرے گھر سے وہ پرس اور پیمنٹ لے کر گئے اور ساتھ اے ٹی ایم کارڈ لے کر گئے. پھر انہوں نے چنگی امر سدھو کے ایریا میں ایک میزان بینک کی اے ٹی ایم مشین سے گن پوائنٹ پر مجھ سے زبردستی اے ٹی ایم یوز کروایا. وہاں پر یہ مجھے اے ٹی ایم مشین کے اندر کوئی 5 سے 7 منٹ یہ میرے ساتھ تکرار کرتے رہے اندر کہ پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں اور پڑی ہے اور نکالو نا. اس کے بعد میرے انکار کرنے پر انہوں نے پھر مجھے وہاں سے تھوڑا آگے عرفہ کریم ٹاور کے قریب انہوں نے ایک سنسان جگہ پر رات کو 3 بجے کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا نا. ڈاکٹر صاحب جب آپ کو لے کے گئے
फिरोज़पुर रोड से गजुमता, फिर ये वापस आए, बैंक में आप लेके गए। आपने कोई शोर किया या हेल्प की कोशिश की थी? या किसी ने पूछा आपको सड़क पे कि आप ये 3 पुलिस एहलकार हैं, बाकी 4 सिविलियंस हैं, किसी ने रोका? किसी से आपने मदद की कोई तलब की? चूँकि मैं समझता था कि ये पुलिस एहलकार हैं, मुतलका थाने लेकर जा रहे हैं। उधर एसएचओ साहब ने मुझे कॉल किया है और उनको कोई शायद कोई होगा मैटर जिसमें मुझे उन्होंने बुलाया है, तो मैं मुतलका थाने में चला जाता हूँ। मगर जब ये मुझे घर से लेकर गए तो ये मॉडल टाउन कचहरी से जब इन्होंने क्रॉस किया तो आगे ये इतनी स्पीड में थे कि इन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी, और उधर मैंने इनको कहा कि कौन से थाने जाना है, कहाँ पर जाना है। तो मुझे कहते हैं चुपचाप बैठे आओ, आपको इज़्ज़त रास नहीं है, अगर आप शोर मचाओगे तो आपको हम यहाँ पर ही गोली मार देंगे ना, चुपचाप बैठे आओ। ये ज़बरदस्ती मुझे एक सुनसान एरिया में गजुमता के करीब रिंग रोड से आगे जाकर एक जगह पर ले गए हैं ना। तो डॉक्टर साहब, जब अब वो आपको लेके जा रहे, जब आपको पता चल गया कि यार ये पुलिस वाले नहीं और पुलिस स्टेशन नहीं लेके जा रहे, तो क्या सबसे पहला ख्याल ज़हन में आया कि क्या जैसे ये कह रहे हैं वाक़ई कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं? जी, अंडरस्टूड बात है। जिस एरिया में ये लेकर गए थे और जो सिचुएशन थी वहाँ पर, मेंटली तौर पे इन्होंने शदीद सर्दी थी और ऊपर मैंने एक तो पहना हुआ कुछ नहीं था, और दूसरे नंबर पर शदीद सर्दी में इन्होंने मुझे वहाँ पर बिठाई रखा, गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती और मेंटली तौर पर टॉर्चर करते रहे, फैमिली का नंबर मांगते रहे, और ये पूछ-गछ करते रहे कि आपके पास गाड़ी कौन-सी है, डेली पेशेंट कितने आते हैं, कितनी फ़ीस लेते हो, ठीक है, और सोर्स ऑफ इनकम और क्या है आपके ना, घर अपना है या क्या मामला आते हैं, ये सारी चीज़ें ये मुझसे वहाँ पर डिस्कस करते रहे। जब इन्होंने आपको छोड़ा, आप डेफ़िनेटली आपके घर से काफ़ी दूर था वो जगह, आप कैसे आए और फिर क्या सबसे पहला काम किया आपने? पुलिस को इत्तला दी या सुबह इत्तला दी आपने पुलिस को? जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इन्होंने मुझे जहाँ पर ड्रॉप किया ना, तो ड्रॉप करने के ठीक 30 सेकंड बाद मैंने 115 पर कॉल की वहीं पर, क्योंकि इन्होंने मुझे सेल फ़ोन वापस कर दिए थे वहाँ पर, और मुझे जाते हुए इस बात पर इन्होंने छोड़ा कि घर जाकर आप क्या बताओगे, किसी को कुछ बताओगे तो नहीं? तो जब मैंने उन्हें कहा कि जी आप जैसा बताएँगे मैं वैसा कह दूँगा, तो मुझे कहते हैं कि जी आप वापस जब जाएँ तो अपने सब अपने दोस्त अहबाब या फैमिली या मोहल्लेदारों को ये बताना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ले गए थे और किसी से आपने कोई ऐसी-वैसी बात नहीं करनी। मैंने कहा जी इट्स ओके, मैं नहीं करूँगा। तो चूँकि जहाँ पर मुझे इन्होंने ड्रॉप किया था, ड्रॉप करते साथ ही ये वन वे वापस गए, और मैंने वहीं पर खड़े होकर 15 पर कॉल की, और मुतलका पुलिस मॉडल टाउन थाने की पुलिस आई और उन्होंने मुझे वहाँ से रेस्क्यू किया, और वो फिर मुझे घर तक छोड़ा है। पूरा वकूआ उनके नोटिस में दिया, 15 पर भी सारा वकूआ बताया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे घर ड्रॉप किया और सारा वकूआ एप्लीकेशन दी, और उन्होंने बड़ी जाँफशानी से एसएचओ औरंगज़ेब साहब ने बहुत कोऑपरेट किया। 8 दिन 10 दिन उन्होंने इनको ट्रेस करने में कोशिश की, और एंड पर आकर वो पता चला कि ट्रेस हो गए। चूँकि ये नकाबपोश थे, इन्होंने एक लम्हे के लिए भी अपने नकाब नहीं उतारे थे, तो पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल था कि इनको आइडेंटिफ़ाई करना कि ये कौन लोग हैं ना। तो इसमें वो काफ़ी देर पुलिस कोशिश करती रही। एट द एंड जो नकाब के बगैर थे 2 लोग, उनमें से कुछ लोगों की आइडेंटिफिकेशन आ गई, और चूँकि जियो फेंसिंग के लिए और बाकी चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करवाई थी और सीडीआर वगैरह निकलवाई पुलिस ने, तो उससे पता चला कि ये फ़लाँ-फ़लाँ बंदे हैं, और जिनमें से कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, और उन्होंने फिर इंकशाफ किया कि बाकी लोग जो है ना फ़लाँ-फ़लाँ हैं। उनमें 3 पुलिस एहलकार थे, जिनमें एक मेरे अभी नोटिस में आया है बाद में, अरेस्ट होने के बाद पता चला है कि एक थाना गुलबर्ग से है, और एक कोई कोट लखपत थाने से है, और एक जो है मुतलका थाना मॉडल टाउन का मुलाजम था ना। तीनों कांस्टेबल है, और तीनों ने मिलकर गैंग बनाया हुआ है। उनके साथ कोई 3 लोग सिविलियन थे, जिनको वो लीड करता है, कोई कुर्बान नाम का कोई एक पता चला है कि वो बंदा है, वो हनी ट्रैप करता है लोगों को, और हनी ट्रैप करके लोगों को उसके बाद ये मुलाजमीन को साथ लेकर ब्लैकमेल करके तो उनसे वो तावान मांगते हैं ना। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने जो बात की कि हनी ट्रैप की, तो इससे पहले जो केसेस हुए थे हनी ट्रैप के, वो ख़ातून को इस्तेमाल किया गया था लोगों को ट्रैप करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ये सेम स्ट्रेटजी थी, सिर्फ़ वो करैक्टर डिफरेंट था। ख़ातून की जगह इन्होंने किसी लड़के को आगे किया हुआ था। तो उसके साथ आपकी क्या, वो क्लिनिक आया था, कैसे आपसे इंटरेक्ट किया, या उन्होंने आपको ट्रैप करने के लिए कैसे कोशिश की? ये एक्चुअली एक काफ़ी दिनों से मुझे कोई 10-15 दिन से ना अननोन नंबर से कॉल्स आ रही थी। सम टाइम फीमेल के नंबर से आती थी व्हाट्सएप के ऊपर कॉल, और सम टाइम जो है वो कोई अननोन पर्सन मुझे मैसेज करता था और कॉल करता था। चूँकि मैं इस चीज़ को वेरीफाई नहीं किया कि ये कौन है, मुझे क्यों कर रहा है,
تو اس کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے مجھے ایک مالشے کے ذریعے جو ہے نا، مالشے میرے آفس میں ایک دفعہ آیا تھا کوئی 15 سے 20 دن پہلے، تو وہ آفس آیا، جب آیا تو وہ واپس سے جب جانے لگا تو اس کو میں نے وہ 500 1000 دیا تھا، تو اس وقت اس نے کہیں میرے پاس پیسے وغیرہ دیکھے، تو اس وجہ سے انہوں نے پھر یہ پورا پلان کیا، پلان کرنے کے بعد یہ پولیس ملازمین اس کو میرے پاس بھیجتے رہے، زبردستی اس کو کال کرواتے تھے یا جو بھی سنیریو ان کا، تو یہ انہوں نے ٹریپ کرنے کی کوشش کی، اور یہ 15 سے 20 دن میرے پیچھے لگے رہے کہ یہ کسی طریقے سے ان کو ٹریپ کریں نا۔ ٹریپ کرنے کے بعد انہوں نے مینٹلی طور پر مجھے وہاں پر ٹارچر کیا اور بلیک میل کیا، اور مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے انہوں نے مجھ سے وہ یہ رقم ہتھیائی ہے نا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جنہوں نے آپ کے ساتھ اس طرح کا بہیو کیا وہ بھی پولیس یونیفارم میں تھے، جنہوں نے آپ کو پروٹیکٹ کیا یا جن سے آپ انصاف کی امید رکھ رہے ہیں وہ بھی پولیس یونیفارم میں تھے، کیا کہیں گے آپ کی کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ جی انڈرسٹوڈ بات ہے، جنہوں نے ٹریپ کیا وہ پولیس یونیفارم میں ڈاکو تھے، وہ اغوا کار تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی یونیفارم کا نجائز فائدہ اٹھایا اور انہوں نے مجھے ٹریپ کر کے تو تاوان مانگا نا۔ مگر جن لوگوں نے ان کو ٹریس کیا وہ بھی فرسٹ ناز تھے، اور انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کیا، اور انہوں نے بڑی ہیڈک لے کر اس چیز کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ملازمین ہیں، سویلین ہیں، پولیس یونیفارم کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور میں اپریشیٹ کروں گا ایس ایچ او تھانہ ماڈل ٹاؤن کو، اور اپریشیٹ کروں گا ایس پی انویسٹیگیشن کو اور انویسٹیگیشن کی پوری ٹیم کو، کہ جنہوں نے دن رات ایک کر کے تو اس پورے گینگ کو ٹریس آؤٹ کیا نا۔ سر بہت شکریہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے زبانی ساری وہ کہانی سنی، اور پولیس نے جب کہ تحقیقات کی ہیں تو یہ چیز سامنے آئی ہے کہ یہ 3 مختلف تھانوں میں تعینات اہلکار تھے جنہوں نے ایک گینگ بنا رکھا تھا۔ کچھ لڑکے جو مالشے کے روپ میں تھے یا جو بھکاریوں کے روپ میں تھے، ان کے ذریعے یہ ٹارگیٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، پھر ان کو بلیک میل کرتے تھے، پھر جو ہے اس طرح سے پیسے لے کے باہر چھوڑ دیتے تھے۔ تو پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے بعد پتہ چلے گا کہ کچھ اور لوگوں کو بھی یہ اسی طرح سے بلیک میل کر کے پیسے بٹور چکے ہیں۔